السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سرفراز ساگر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پروگرام کھری بات سرفراز ساگر کے ساتھ۔ سندھ حکومت، اگر ہم سندھ حکومت کی بات کریں تو سندھ حکومت کنٹینیو اگر دیکھیں تو تیسری گورنمنٹ ہے کراچی کی جو وہ لے کے چل رہے ہیں، اور اس دفعہ تو میئر بھی ان کے نامزد ہو چکے ہیں۔ لیکن اگر ہم اوورال سندھ کی بات کرتے ہیں تو سندھ کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہے، ہمارے بھی سامنے ہے، ساری دنیا کے سامنے ہے۔ سندھ میں ترقیاتی کاموں کا جال بچھایا گیا ہے، یہ کہنا ہے حکمرانوں کا، ہمارے وزیر اعلیٰ سندھ کا اور دیگر وزراء کا۔ لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں، صحیح طریقے سے دیکھیں تو اس کے برعکس کیا نظر آ رہا ہے کہ سندھ بالکل ایک کھنڈر بن چکا ہے۔ سندھ کے اگر گاؤں دیہات گوٹھوں کے ہم ایریاز دیکھتے ہیں تو وہ ان ایریاز کے اندر نہ روڈ ہے، نہ سیوریج کا نظام ہے، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے۔ وہی چیز ہم کراچی شہر کے اندر اگر دیکھتے ہیں تو کراچی شہر میں بھی بالکل اسی کی ایک کڑی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ کراچی کے اندر روڈ تو کھدوا دیے، گلیاں تو کھدوا دی، کبھی گیس کے نام پر، کبھی واٹر بورڈ کے نام پر، کبھی سیوریج کے نام پر، لیکن وہ مہینوں جو ہیں وہ وہیں کی وہیں موجود رہتی ہیں اور مہینوں ان پر کام نہیں ہوتا۔ ابھی حال ہی میں گیس کی لائنیں جو ہیں وہ کراچی شہر کے اندر ڈالی گئی ہیں، اور کراچی شہر میں جس کے اندر گلستان جوہر، پہلوان گوٹ، نارتھ کراچی، نیو کراچی، سرجانی ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن اور بہت سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ یہ لائنیں بچھا تو دی ہیں۔ لائنیں بچھانے کے انتظام تو پورا کر لیا انہوں نے، پوری گلیاں کھود دی ہیں، پورے روڈ کھد گئے اور تمام علاقے بند ہو گئے ہیں۔ اب کوئی محلے سے اگر نکلنا چاہے تو وہ اس کو نکلنا بہت مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ وہ روڈ کھدے ہوئے ہیں۔ روڈ کیا کھدے ہوئے ہیں؟ نالی کھدی ہوئی، انہوں نے اس کے اندر پائپ ڈالنا ہے۔ بہت سی جگہوں پہ انہوں نے پائپ ڈال دیا ہے، پائپ ڈالنے کے باوجود جو ملبہ ہے وہ وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے، ڈھیروں کا ڈھیر ملبہ پڑا ہوا ہے۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہماری سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے، میئر کراچی کی ذمہ داری ہے۔ میئر کراچی کو چاہیے کہ کراچی شہر میں اگر آپ کو ووٹ دے دیے ہیں اور اگر آپ میئر بن گئے ہیں کراچی کے، تو کراچی کی خدمت تو کریں۔ بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صاحب، میں آپ سے مخاطب ہو کر صرف اتنا سا ایک چھوٹا سا ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی شہر، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی شہر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے اس کراچی شہر کے اوپر، جس میں بلدیات بھی ہے، صوبائی گورنمنٹ بھی ہے، اور وفاق کے اندر بھی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی بیٹھی ہوئی ہے، اور وفاق کی بھی کافی ان کے پاس سیٹیں موجود ہیں، لیکن کراچی کا حال اگر ہم دیکھتے ہیں تو کراچی کا بہت برا حال ہے۔ کراچی کی پوزیشن اس وقت یہ ہے کہ ہم کہیں کسی سے گزرنا ہوتا ہے تو وہ گزرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کے اسکولز، سرکاری اسکول، جو گورنمنٹ اسکولز اگر ہم دیکھیں تو گورنمنٹ اسکولز بہت سارے ہیں، بہت سارے ہیں، لا تعداد ہیں، سینکڑوں کی تعداد کے اندر ہیں، لیکن وہ صرف کاغذوں میں، عملی طور پر چند مقامات پر جو ہے وہ پڑھائی ہو رہی ہے، گورنمنٹ اسکول کھلے ہوئے ہیں، گورنمنٹ کی معاملات چل رہے ہیں، لیکن گوٹھوں میں چلے جائیں، آپ مضافاتی علاقوں میں چلے جائیں، کچی آبادیوں میں چلے جائیں، تو وہاں پر جو سرکاری اسکولز ہیں ان کی حالت زار اگر آپ دیکھ لیں، فزیکل جا کر دیکھ لیں، تو آپ کانوں کو ہاتھ پکڑ لیں گے۔ مرتضیٰ وہاب صاحب، وہاں کے حالات تو دیکھیں۔ اس سے ہٹ کر اگر ہم تھوڑا سا اور ایجوکیشن سے ساتھ بالکل ہم اگر آ جاتے ہیں تو علاقائی مسائل کے اوپر آ جاتے ہیں۔ علاقائی مسائل اس ٹائم گمبھیر شکایاتیں موجود ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر جو اس وقت میئر کراچی ہیں ان کے اوپر لگاتار الزامات لگتے چلے آ رہے ہیں، مختلف پارٹیاں ان کے اوپر الزامات لگا رہی ہیں کہ جی وہ جعلی میئر ہیں، جس میں جماعت اسلامی سر فہرست ہے۔ جماعت اسلامی نے ابھی گزشتہ دنوں بھی میئر کراچی کے خلاف ایک بڑا ایک محاذ کھولا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی میئر کراچی جو ہیں وہ بوکس ووٹوں سے اور بوکس اسمبلی کے اندر یوں سمجھ لو بیٹھے ہوئے ہیں۔ میئر کراچی کے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں جو اختیارات ہونے چاہیے تھے۔ یا تو ایسا ہے، اگر کراچی کے اندر کام نہیں ہوتا، اگر کراچی کے مضافاتی علاقوں میں کام نہیں ہوتا، سندھ کے مضافاتی علاقوں میں کام نہیں ہوتا، اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ اس کی ذمہ داری صرف اور صرف سندھ حکومت پر، یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی پر۔
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मरकज़ी कायदीन हैं, बिलावल भुट्टो जो को चेयरमैन जो इसके पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने दर्जनों खिताब के अंदर और मुख्तलिफ दावतों में तकरीबात के अंदर ये ज़रूर कहा है कि जी हम कराची को एक मरतबा फिर हमने रोशनियों का शहर बना दिया है, कराची से मसाइल जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और कराची के मसाइलों को हल मज़ीद जो रहते हैं उसको हल करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके काम में लगी हुई है और किसी भी तरीके से हम उसको रोकेंगे, जो काम नहीं करेगा हम उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। बिलावल भुट्टो साहब, आपका बयान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बयान है आपका और अच्छी सोच है आपकी, मगर आपके जो नीचे काम कर रहे हैं, जो काबीना काम कर रही है आपकी, जो सिंध हुकूमत के अंदर लोग काम कर रहे हैं, जो बल्दियात के अंदर लोग काम कर रहे हैं, वो कहाँ खड़े हैं? उनको आपने कभी उनसे पूछा है कि भाई आप क्या कर रहे हैं? कराची शहर की हालत ज़ार देखें क्या हो रही है, अंदरून सिंध की हालत ज़ार देखें क्या हो रही है। कभी आपने अपने रहनुमाओं से, अपने ज़िम्मेदारों से, अपने मिनिस्टर से, किसी से ये सवाल किए? नहीं किए। अगर नहीं किए तो मेहरबानी करके करें, उनसे ये बात कहें, उनको बताएं कराची शहर अगर है तो पाकिस्तान की मईशत मजबूत है। अगर हम कराची को मईशत के हवाले से मजबूत करेंगे तो हम पूरे पाकिस्तान को मईशत के हवाले से मजबूत कर रहे हैं। कराची शहर एक इंटरनेशनल शहर है, यहाँ के लोग सादे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और सबसे मेन चीज़ क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, पूरे पाकिस्तान के अंदर जितनी कौमें कराची के अंदर रहती हैं पूरे पाकिस्तान में वो इतनी नहीं होंगी। यहाँ पर हर कौम का, हर ज़बान का, हर नस्ल का, हर रंग का शख्स यहाँ रहता है और अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल भी रहते हैं और बहुत अच्छी उनकी लाइफ भी है, अच्छी ज़िंदगी भी है। लेकिन हो क्या रहा है? इससे पिछले दौर में अगर हम चले जाएं तो अफ़गानिस्तान का एक निज़ाम जो है वो सिंध पर राइज किया जा रहा था और अफ़गानियों को जो है बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा था और अफ़गानियों को जो है बॉर्डर उनके लिए खोल दिए गए थे और बॉर्डर के साथ साथ कराची के अंदर उन्होंने अफ़गानिस्तान का झंडा भी लहरा दिया था, जिसका वादे सबूत मौजूद है सोहराब गोड के ब्रिज के ऊपर, सोहराब गोड के ब्रिज के ऊपर और सोहराब गोड से लेकर बहरिया टाउन तक अफ़गानिस्तान के झंडे लहरा दिए गए थे और एक निज़ाम बिल्कुल अजीब व गरीब किस्म का हो गया था। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगाए गए थे, पाकिस्तान की आर्मी के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ बहुत सारी चीज़ें थीं। लेकिन वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो गवर्नमेंट ने, हमारी एजेंसीज़ ने उसको कवर किया और एजेंसीज़ ने उनको बताया कि पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान का झंडा लहराया जा सकता है, पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया जा सकता है। कोई अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करेगा तो हम उसके सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर साबित होंगे। तो ये उन्होंने, हमारी सरकार ने जो है बिल्कुल क्लियर किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के हवाले से हम उनसे बात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कराची के हालात जो हैं वो ठीक हों। कराची में जिस तरह क्राइम पर एक कंट्रोल करने की बातें तो हो रही हैं, आईजी साहब भी बातें कर रहे हैं, जी हमने क्राइम कंट्रोल कर लिया, डीआईजी भी कर रहे हैं, एसएसपी, एसएचओ तमाम लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है कुछ भी नहीं। आज भी अगर हम शरह उसकी लगाए जाएं, जराइम की शरह के अंदर अगर हम बात करें और आपको बताएं तो 70%, 75%, 70% जराइम कराची में चल रहे हैं। वारदातें भी हो रही हैं, जराइम भी चल रहे हैं और यूँ समझ लें कि इस जराइम में, इन वारदातों में कौन कौन मुलव्विस है? इसमें पुलिस हमारी जो है वो भी मुलव्विस है। पुलिस जो है वो बाकायदा उनकी सरपरस्ती करती है। कुछ ऐसी जमातें हैं जो उसको उनको शेयर देती हैं। लेकिन हमारी बात आज ये नहीं है। हमारी बात आज है कराची और अंदरून सिंध के हालात की। अंदरून सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरे सिंध में तीसरी गवर्नमेंट जो है ये चल रही है और सदर पाकिस्तान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सरबराह को चेयरमैन है आसिफ अली जरदारी साहब, वो 2 मरतबा सदर पाकिस्तान भी बन चुके हैं। मगर सिंध के हालात जूं के तूं हैं। क्यों? इसकी क्या वजह है? एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, तो शॉर्ट ब्रेक के बाद बताएंगे कि इसकी क्या वजूहत है। छोटे छोटे हाथों में बड़ी बड़ी खुशियाँ, इन छोटे छोटे हाथों में मामा की पूरी दुनिया। बच्चों का पेट है उनकी मुट्ठी जितना, भर तो जाता है
मगर ग़िज़ाइयत अधूरी रह जाती है। इसीलिए पाकिस्तान में हर चौथा बच्चा आयरन की कमी का शिकार है। क्या आपका बच्चा तो नहीं? नेस्ले सेरेलैक में है खालिस गंदम, चावल और फलों की खूबियाँ, आयरन और प्रोबायोटिक के साथ, यानी वो अहम अज्जा जिनकी आपके बच्चों को जरूरत है। तो आज नहीं, अभी अपने बच्चे से शुरू करें ताकि पाकिस्तान के हर नन्हे पेट को मिले बड़ी ग़िज़ाइयत। नेस्ले सेरेलैक, हर प्याले में ग़िज़ाइयत का एतमाद। 24 घंटे उसी में लगे रहते हो। आखिर उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, अब भी मेरी बात नहीं सुनी तो मैं चली जाऊंगी। सुनो, कितने बजे की टिकट करवाऊं? ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2-4 ਮੈਸੇਜ ਸੈਂਡ ਕਰ और डिलीट कर। डिलीट? पटाखे का फिल्टर मार और सिजलिंग से डीपी लगा, बस फिर देख तमाशा। फंस गया ना शिकार। हाँ, कोई जवाब न दे। वाह भाई आंटी, शिकार करना तो कोई आपसे सीखे। Even if सीन हो संगीन, टेलीनॉर 4G पे मोर से ज्यादा डेटा और कॉल्स बना दे मूड को रंगीन। शामदीद, एक मरतबा प्रोग्राम के अंदर बात हो रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और सिंध गवर्नमेंट की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी जमात है, एक बड़ी सियासी लीडरशिप है इनके पास। अगर हम आज से नहीं, हम अगर हम 73 से लेते हुए चलते हैं तो 73 से अब तक एक इनके पास एक बहुत बड़ा सिस्टम है, जिसमें सबसे बड़ा सिस्टम सदर पाकिस्तान जो हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब हैं। वो पिछले अदवार में भी, उससे पिछले और उससे पिछले अदवार में भी, जब जरदारी साहब पाबंद सलासल थे, जब भी यही नारा लगा था, एक जरदारी सब पर भारी, और वो नज़र भी आ गया और वो चियालों ने जो है उसे पूरा भी किया कि सदर पाकिस्तान 2 मरतबा आसिफ अली जरदारी साहब मुंतखब हुए। आसिफ अली जरदारी साहब की एक बड़ा अहम अच्छे इखलाक के, अच्छे किरदार के मालिक हैं वो, और उनके लिए ये बहुत कहा जाता है, और ये बिल्कुल सही कहा जाता है, कोई गलत नहीं कहा जाता, कि अगर कहीं सालिसी का किरदार अदा करना हो या कराना हो तो आसिफ अली जरदारी साहब को बीच में बिठाएं, सालिसी का किरदार वो अदा करेंगे, और मामलात, झगड़े, फसाद, अगर किसी की कोई तंग नज़री है, कोई लड़ाई है, कोई आपस के अंदर रंजिश है, उसका ख़ात्मा 110% वो कर देते हैं। ये उनकी एक बड़ी पर्सनालिटी है, ये बड़ी खुशी की बात है। अगर हम बिलावल भुट्टो साहब की बात करते हैं तो बिलावल भुट्टो साहब चेयरमैन तो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और एक अच्छे लीडर भी जो हैं वो अब बनते जा रहे हैं। जो पहले के बनिस्बत अब उनके अंदर एक मैच्योरपन जो है वो आ चुका है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लीड कर रहे हैं, और अच्छी लीड कर रहे हैं, ख़ास तौर पर यूथ को, नौजवानों को। नौजवान तबका इस टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इंतहा है, और बहुत से लोग जो है मज़ीद अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर शमूलियत जोग दरजोग कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया क्या, ये एक बड़ा सवाल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर क्या किया? सिंध हुकूमत, जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि तीसरा दौर मुकम्मल होने को है, और कंप्लीट तकरीबन 3 दौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गुजारे हैं सिंध हुकूमत करते हुए। इससे पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में रही है। जब वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो थी, जब वो वज़ीर आज़म थी, तो तब भी पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 3 हिस्सों में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। लेकिन अब बड़ा सवाल उठ रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट पर। अब बहुत से लोग सवाल उठाना शुरू कर रहे हैं, और तकरीबन कर चुके हैं सवालात, कि सिंध गवर्नमेंट इतने अरसे से यहाँ होने के बावजूद कराची की हालत ज़ार कच्ची आबादियों से भी बदतर क्यों हो गई है? क्या वजह है इसकी कि कराची के रोड टूटे हुए हैं, कराची की सड़कें वीरान हैं, कराची की पार्क्स ख़त्म हो चुके हैं, कराची के ग्राउंड ख़त्म हो चुके हैं, कराची शहर के अंदर
یوں سمجھ لیں کہ سیوریج کا جو نظام ہے وہ دھرم بھرم ہو چکا ہے. کراچی کے شہری سب سے زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں, کراچی کے لوگ سب سے زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں, جس سے ہمارا پورے پاکستان کے ادارے, بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کو چلائی جا رہی ہیں ان ٹیکس سے. لیکن بجلی ہمارے پاس نہیں ہے کہ الیکٹرک عذاب بن کر ہمارے اوپر نازل کر دیا گیا ہے. کیوں؟ واٹر بورڈ پانی مہینے میں 2 دفعہ, خدا کو مانو, ڈیم ہمارے پاس موجود کراچی شہر کے اندر, پانی ہمارے پاس موجود, سمندر ہمارے پاس, سمندر سے پانی کیا میٹھا پانی کرنا یا سمندر سے بجلی کو قائم کرنا. مصطفیٰ کمال صاحب اپنے جب دور حکومت کے اندر, وہ یہاں ناظم تھے, میئر تھے یہاں کے کراچی شہر کے, تو انہوں نے یہ بات رکھی تھی اس دور حکومت پہ کہ جی مجھے آپ سمندر کے اندر پلانٹ لگانے دیں, میں پلانٹ لگاؤں گا سمندر میں, یہاں سے بجلی فری بجلی جو ہے ہم حاصل کر سکتے ہیں اور پورے ملک کو ہم بجلی دے سکتے ہیں, اور میٹھا پانی بھی ہم اسی سمندر سے لے سکتے ہیں, کر سکتے ہیں اسے. لیکن کیوں نہیں ہوا ایسا؟ وجہ یہ ہے کہ جو کراچی سے لے کر اسلام آباد تک ہماری جتنی سیاسی جماعتیں ہیں, ان سب کے جو منسٹرز ہیں, ان کے جو ایم پی ایم این ایز ہیں, جو اس سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں, ان کی روٹی روزی بند ہو جائے گی. جب ان کی روٹی روزی بند ہونے کو نظر آئی تو انہوں نے اس پر انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ تو ایسی فضول سی باتیں ہیں, سمندر سے کس طرح بجلی بن سکتی ہے اور سمندر سے کس طرح پانی میٹھا ہو سکتا ہے. اس کو انہوں نے فارغ کروا دیا, ختم ہی کر دیا. اس طرف سوچنا ہی دور کی بات ہو گئی. مصطفیٰ کمال صاحب چیختے رہے, چلاتے رہے, بولتے رہے, لیکن کچھ نہیں ہوا. اگر ہوتا تو ہمارے حکمرانوں کی جیبیں خالی ہو جاتی, اور ان کے جو لوگ اس وقت بھی موجود ہیں سندھ گورنمنٹ کے اندر, کیونکہ سمندر ہمارا کراچی میں ہے, سندھ کے اندر ہے, سندھ سے ہم پانی یہاں سے لیتے, ہم یہیں سے بجلی کا سسٹم بناتے, تو بہت سے لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں, اور اڑ گئی تھیں اس بیان کے بعد, کیونکہ یہ ہونے نہیں دیا. خیر, اب سیوریج کا نظام ہمارا اتنا گندا ہوا ہے اس وقت کہ پورا کراچی پانی میں, گندگی میں اور غلاظت کے اندر ڈوبا ہوا ہے. جگہ جگہ جہاں جائیں گے آپ, کسی روڈ سے جائیں, کسی علاقے میں جائیں, کسی شہر میں جائیں, کہیں بھی آپ جائیں, آپ کو گندگی ضرور نظر آئے گی, پانی ضرور نظر آئے گا, کیچڑ ضرور نظر آئے گی, روڈ ٹوٹ پھوٹ کے شکار ضرور نظر آئیں گی, کچرے کے ڈھیر جگہ جگہ پر آپ کو ضرور نظر آئیں گے. جبکہ کچرے کا ایک سسٹم اتنا بڑھیا بنایا گیا ہے ہمارے یہاں کراچی کے اندر, جہاں سے جتنا کچرا ہے یہاں سے سارا منگو پیر کی حدود کے اندر وہاں پر جو ہے وہ پھینکا جاتا ہے, اس کچرے کو وہاں جمع کیا جاتا ہے, وہاں سے پھر وہ فروخت ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, کیونکہ ایک گھر سے 250-300 روپے ایک گھر سے لیے جا رہے ہیں صرف کچرا اٹھانے کے. 250-300 روپے صرف کچرا اٹھانے کے. اگر 1 کروڑ گھروں سے بھی اگر کچرا اٹھ رہا ہے تو کہاں جا رہی ہے, مہینے پہ اگر دیکھیں تو کہاں جا رہا ہے. میں ایک ایریا کے اندر گیا تو کچرے والے سے میری بات ہوئی, میں نے اس سے پوچھا کہ یار آپ کتنے پیسے آپ دیتے ہو جو 250 روپے آپ لے رہے ہو؟ بولے جی 70,000 روپے. میں نے کہا 70,000 روپے آپ مہینہ دیتے ہیں؟ بولے جی ہم 70,000 روپے مہینہ دیتے ہیں. کے ایم سی کو 70,000 روپے کتنے گھروں کے؟ ٹوٹل 600 گھروں کے. ایک سیکٹر ہے, اس سیکٹر کے اندر 600 گھر ہیں, اس 600 گھر کے 70,000 روپے ایک وہ مال اٹھانے والا, کچرا اٹھانے والا دے رہا ہے. کراچی شہر ہے بھائی, کراچی شہر انٹرنیشنل شہر ہے, یہاں تو لاکھوں نہیں کروڑوں گھر ہیں جن سے پیسے اٹھ رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں, کون اس کو استعمال کر رہا ہے؟ کے ایم سی کے اگر بجٹ میں جا رہے ہیں, کے ایم سی کے اگر خزانے میں جا رہے ہیں, تو پھر کے ایم سی نقصان میں کیوں ہے؟ جب کے ایم سی کے پاس اگر یہ پیمنٹ جا رہی ہے تو کے ایم سی کیوں رونا روتی ہے کہ جی ہم نقصان میں, ہماری بجلی بند ہو گئی ہے, کروڑوں روپے کا ہم نے بل نہیں ادا کیا ہے ابھی تک. کیوں؟ جب اربوں روپے کما رہے ہو تو کروڑوں روپے خرچ کرو نا بھائی. کیوں نہیں کر رہے ہو آپ خرچ؟ کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ آپ نے کیا قسم کھا رکھی ہے کہ صرف کراچی کو برباد کرنا ہے, کراچی کو کھانا ہے, یہاں سے جتنے بھی ادارے ہیں, جتنے بھی معاملات ہیں, ان سے ہم نے پیسے بنانے ہیں, پیسے بٹورنے, اور پیسے بٹور کر ہمیں نکل جانا ہے. کیوں بھائی؟ کہ کراچی کی عوام, کیا کراچی کے لوگ اتنے کمزور, اتنے بے بس ہیں آپ کی نظر میں, جو آپ کو کھانے دیں گے, آپ کو لے جانے دیں گے؟ ایسا نہیں کریں,
ایسا نہیں کریں. سندھ گورنمنٹ سے میری گزارش ہے کہ ان چیزوں پہ کنٹرول کریں ان تمام چیزوں کے اوپر, تاکہ آنے والے وقت کے اندر آپ کو بھی اندازہ ہو, ہمیں بھی اندازہ ہو, اور دنیا کو بھی اندازہ ہو, یہاں کے رہنے والوں کو بھی اندازہ ہو کہ سندھ گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ویل ڈن کام کیا ہے, بہت اچھا کام کیا ہے, اور ایک سسٹم کو اوکے کر دیا ہے. ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں, شارٹ بریک کے بعد آئیں گے اور مزید آپ کو تہلکہ خیز جو ہیں باتیں میں آپ کو بتاؤں گا ایک شارٹ بریک کے بعد. یہ انسان بہت بے وفا ہے. پہلے صفی اسکول سے آتا اور لنچ باکس کا مال بھائی کے ساتھ شیئرنگ از کیئرنگ کر جاتا. کبھی سینڈوچ, کبھی کباب رول, اور امی کو دکھاتا خالی لنچ باکس. ہوشیار, پھر بس زندگی برباد ہو گئی. صفی آتا ہے اور نو لفٹ, لنچ باکس بھی خالی. جب سے امی نے کنور نوڈلز اس کو لنچ میں دینا شروع کیا ہے, سب بدل گیا. مانا بہت یمی ہے اور پیٹ فل ہو جاتا ہے, مگر یہ تو ناانصافی ہے کہ اکیلے اکیلے ٹفن چٹ کر دیا جائے. افسوس کا مقام ہے. ہوگا مجھے کیا. مرتبہ پھر خوش آمدید پروگرام میں. بریک سے پہلے میری بات ہو رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے. ابھی بھی میں سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے ہی بات کروں گا. سندھ گورنمنٹ بہت سارے معاملات کے اندر جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھے جا رہے ہیں, بالکل صحیح جا رہے ہیں, اور ایک ٹریک جو چل رہا ہے ان کا وہ صحیح جا رہا ہے. کچھ معاملات ایسے ہیں جہاں ان کی توجہ نہیں ہے, میں وہ توجہ ان کی طرف دلانا چاہتا ہوں. خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کو میں یہ چیز جو ہے وہ بالکل ایسے بتانا چاہتا ہوں, ان کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ اتنی بڑی جماعت کے چیئرمین ہیں, اور جو جماعت کا چیئرمین ہوتا ہے اس کے جو نیچے کارندے, جو کارکن, جو ان کے نیچے اہل کام کر رہے ہوتے ہیں, اس کی نظر سب پر ہوتی ہے. کیا آپ کی نظر سب پر ہے؟ نہیں. آپ کی نظر اس وقت جو ہے وہ ایز اے انٹرنیشنل پولیٹکس اس کے اوپر آپ کی نظر ہے, علاقائی مسائل کے اوپر, یا کراچی کے یا سندھ کے جتنے آپ کے کارکنان ہیں, جتنے جھیالے ہیں, ان پر آپ کی نظر نہیں. ظاہر سی بات ہے اس کے لیے آپ نے اپنے کچھ لوگوں کو تعین کیا ہے, لوگوں کا, جس کے اندر سید غنی صاحب ہیں, ناصر حسین شاہ صاحب ہیں, شرجیل ناب میمن صاحب ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو آپ نے کام دیا ہے کہ بھئی یہ کام آپ نے کرنا ہے, یہ کام آپ نے کرنا ہے. لیکن کراچی میں سب سے بڑی جو بات ہے, سب سے بڑی چیز ہے جو سامنے آئی ہے, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جھنڈا لگا کر جس ایریے میں بھی, جس گوڑ میں بھی, جہاں بھی چاہو وہاں پر قبضہ مار لو, اور آپ کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں. یہ آپ کے کارکنان کر رہے ہیں بلاول صاحب, آپ کے کارکنان, جس کے ثبوت بھی موجود ہیں, جن کے نام بھی موجود ہیں. اگر ہم نہیں دینا چاہتے کیونکہ پارٹی کی بدنامی ہے اس کے اندر, تو آپ پارٹی کے لیڈر ہیں, پارٹی کے چیئرمین ہیں, اور اس شخصیت کے نواسے ہیں جس نے جو ہے وہ پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے. اور بھٹو صاحب کو قربانی کا صلہ تو نہیں ملا, لیکن بھٹو صاحب جیسا لیڈر آج پاکستان کے اندر دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا, یہ بات تو 100% ہے. تو اس کے نواسے ہیں آپ, بھٹو صاحب کے نواسے ہیں, تو آپ کا ایک کلیبر ہے, آپ کا ایک نام ہے, آپ کا ایک مقام ہے. محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کی اولاد ہے, جو وہ بے نظیر بھٹو, وہ محترمہ جنہوں نے کبھی بھی سودے بازی نہیں کی, جنہوں نے کبھی بھی کسی سے ڈری نہیں, وہ حق اور سچ پر انہوں نے کام کیا, پورے پاکستان کی حکمرانی انہوں نے کی, اور پورے پاکستان کو ایک نظر سے دیکھا. ان کے صاحبزادے ہیں آپ بلاول صاحب. مگر افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کچھ ذمہ دار, کچھ جو ہیں وہ لینڈ گریپنگ کے کام میں جو ہیں کچھ زیادہ پڑ چکے ہیں, اور زمینوں پر قبضے, اور زمینوں کو قبضے خالی کرانا, زمینوں پہ قبضے کرنا, کسی کی بھی جگہ پہ بیٹھ جانا, ان کے لیے ایسا ایک بائیں ہاتھ کا جو ہے نا وہ سمجھو, یہ تو دائیں, یہ سمجھو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے ان کے لیے. لیکن اس کے پیچھے کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے ذمہ داران ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں, جو
یہ کام کر رہے ہیں، بالواسطہ کر رہے ہیں یا بلا واسطہ کروا رہے ہیں؟ یہ کون ہے؟ بدنامی کس کی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ اس سے ہٹ کے بھی بہت سارے کام ہیں جو لوگ کر رہے ہیں۔ آپ نظر رکھیں، آپ چیئرمین ہیں بلاول صاحب، آپ نظر رکھیں، اپنے ان کارکنان پر نظر رکھیں، ان جیالوں پر نظر رکھیں، اور ان کے لیے کمیٹی تشکیل دیں باقاعدہ آپ، کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جتنی جو شہر کے اندر کام کر رہی ہے ٹیم، جتنے لوگ کام کر رہے ہیں، ان کے اوپر ریسرچ کریں، ان کے اوپر ایک کوئی ٹیم بنا کے رکھیں تاکہ وہ ان کو دیکھیں اور ان کے معاملات کو دیکھیں وہ کس طریقے، لیکن ٹیم بھی وہ رکھیں جن کو آپ سمجھتے ہو کہ یہ پارٹی سے بھی مخلص ہیں اور ملک اور قوم سے بھی مخلص ہیں۔ وہ نہ ہو کہ وہ ٹیم آپ ان کے اوپر تشکیل دے دیں جو انہی سے پہلے سے لے رہے ہوں، جو ان سے پہلے سے سسٹم جن کا چل رہا ہو، وہ نہیں کریے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نو ڈاؤٹ ایک بڑی جماعت ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کوئی اس پر شک نہیں کر سکتا کہ بہت بڑی جماعت ہے، جس کے اندر ذوالفقار علی بھٹو صاحب، جس کے اندر نصرت بھٹو صاحبہ، جس میں مرتضیٰ بھٹو، جس میں شہید بے نظیر بھٹو، جس میں بلاول بھٹو، جس میں فاطمہ بھٹو، جو بڑے بڑے نام اس خاندان کے ہیں، اس سے ہٹ کر ہم اگر چلے جائیں تو مخدوم امین فہیم بہت بڑا نام، بہت بڑا نام مخدوم امین فہیم کا سندھ کی سیاست کے اندر ان کا بڑا کردار رہا۔ پاکستان میں جب محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ جب انٹر نہیں ہوتی تھیں، جب وہ دبئی میں یا سعودیہ میں یا باہر کہیں رہتی تھیں، تو ان کے غائبانہ پوری پارٹی کو چلانا اور پورے پارٹی کے سسٹم کو دیکھنا، حکومت سے بات کرنا، مذاکرات کرنا، سارے معاملات کرنا، وہ مخدوم امین فہیم کا نام۔ بہت سارے اس میں لیڈر، نثار کھوڑو صاحب، قائم علی شاہ صاحب، بڑے بڑے نام، بڑے بڑے نام، یہ نہیں آپ استاد مسرور حسن صاحب، بہت بڑا نام ہے یہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر جو ہیں وہ کافی نامور لوگ ہیں اور اچھے لوگ ہیں، کام کر رہے ہیں اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو ایسے لینڈ گریپروں کی، ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کو کھا لیا، جنہوں نے کراچی کو کھا لیا، جنہوں نے کراچی کے سارے حالات کو دیکھتے ہوئے کھچڑی بنا کر کھا لیا کہ بابا یہ تو چھوڑو، یہ تو لڑنا ہے، یہ مرنا ہے، یہ کچھ بھی کر رہے ہیں، ہمیں اپنا پیسے بنانا ہے۔ انہوں نے زمینوں پہ دے مار 4.5 قبضے مار کے آج لینڈ کروزر گاڑیوں میں اور بڑے بڑے بنگلوں میں اور بڑی بڑی عالیشان پارٹیوں میں وہ جاتے ہیں، جبکہ وہ کل اگر ہم ان کا پیچھے بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں، کل دیکھتے ہیں کہ کل یہ کیا تھے، تو شاید آپ کو حیرت بھی ہو، افسوس بھی ہوگا کہ موٹر سائیکل، ایک بائک بھی نہیں ہوتی تھی ان لوگوں کے پاس، جو آج اتنی بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر گھوم رہے ہیں۔ کس سے رہا؟ یہ ہمارا خون چوس کر، غریبوں کا خون چوس کر، اس کراچی کی عوام کا خون چوس کر، ان کراچی کی عوام جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا ان کا خون چوس کر، ایسے علاقائی رہنماؤں کو آپ پابند کریں، ایسے ڈسٹرکٹ لیول کے لوگوں کو، صوبائی سطح کے لوگوں پر آپ پابند کریں، ان کو بتائیں کہ خدا را اس ملک اور قوم کی خدمت کرو، اسے کھاؤ مت۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کوئی منشور نہیں ہے کہ جی ملک کے جو بھی ہے وہ ہم غلط کام کریں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہے روٹی، کپڑا اور مکان۔ وہ روٹی بھی دیں گے اور پہننے کو کپڑا بھی دیں گے اور رہنے کو مکان بھی دیں گے۔ یہ ان کا منشور ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، اور جس پر کافی حد تک جو ہے اس پر عمل بھی ہوا ہے، ایسا نہیں کہ عمل نہیں ہوا، لیکن چند لوگوں نے، تھوڑے سے لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو، سندھ گورنمنٹ کو، بلاول بھٹو کو، آصف علی زرداری صاحب کو اور دیگر مرکزی رہنماؤں کو، چند لوگوں نے ایک گتھا سمجھ لیں جو لینڈ گریپروں کی سرپرستی کرتا ہے، ان سب کو بدنام کر کے رکھا ہوا ہے۔ بلاول صاحب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، آپ سے التماس ہے، گزارش ہے کہ آپ میری ان باتوں کو سیریس لیں۔ ان باتوں کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے آپ کے خلاف کوئی بات کی ہے، بلکہ میں نے آپ کی اصلاح کی ہے، آپ کی پارٹی کی اصلاح کی ہے۔ میں آپ کو وہ چیز بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ میرا پروگرام ہے کھری بات سرفراز ساگر کے ساتھ، تو میں کھری بات
کرتا ہوں, کھری بات سنتا ہوں اور انشاءاللہ کھری بات کرتا رہوں گا. ایک شارٹ بریک کی طرف جا رہے ہیں, پھر شارٹ بریک کے بعد واپسی آتے ہیں, پھر انشاءاللہ آپ سے اور بھی بہت ساری ڈسکس کریں گے. Stop. پہلے سب جرمز سینیٹائز. ماما پر ان کا کیا؟ ہاں میڈم, ان داغوں میں چھپے ہوئے جرمز کا کیا کرو گی؟ وہ سب رائٹ کر دے گا. رائٹ نیا اینٹی بیکٹیریل برائٹ, اب داغ ہو یا جرمز, برائٹ سب رائٹ کر دے گا. بالکل, نئے اینٹی بیکٹیریل برائٹ کا جرمی شیلڈ فارمولا داغ کو فائٹ کرے, جرمز کو سینیٹائز کرے پورے 99.9%. دیکھا, داغ کو لیفٹ اور جرمز کو رائٹ کر دیا. یہ تو برائٹ نے سب رائٹ کر دیا. برائٹ سب رائٹ کر دے گا. نیا برائٹ اینٹی بیکٹیریل. آمدید پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے ہماری بات ہو رہی تھی. سندھ گورنمنٹ کے بہت سے ایسے اعلیٰ اقدام ہیں جس کے بدولت کراچی شہر جو ہے وہ جو کہتے ہیں کہ روشنیوں کے شہر ہم نے بنایا ہے, اس میں کافی چیزیں نظر بھی آئی ہیں, کافی ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے, لیکن اس سے زیادہ کثرت سے کام نہیں ہوا. ہمارے میئر صاحب کیا کر رہے ہیں؟ میئر صاحب ایک بالکل ڈمی والا کردار ہے ان کا. ان کے پاس نہ اختیار ہے, میرے حساب سے تو ان کے پاس اختیارات ہی نہیں ہیں کام کرنے کے. اگر ان کے پاس اختیارات ہوتے تو جو بیرسٹر ہیں ہمارے مرتضیٰ وہاب صاحب, وہ ایک قابل انسان ہیں, اچھی فیملی سے بلانگ رکھتے ہیں, اچھے خاندان سے بلانگ رکھتے ہیں, تو وہ لازمی کام کرتے. اختیارات ان کے پاس شاید نہیں ہیں. جماعت اسلامی بھی یہی بات کہتی ہے کہ جی ان کے پاس, میئر صاحب کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے کسی بھی کام کا کہ یہ کوئی کام کرا سکیں یا کوئی کام کر سکیں. وجہ کیا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانے, اللہ بہتر سمجھ سکتا ہے کہ کیوں اختیارات نہیں ہیں, اور یہ اختیارات ہیں تو کس کے پاس ہیں. سندھ گورنمنٹ اگر چاہے تو سندھ کی ترقی کے لیے اتنے سارے پروگرامنگ ہیں ان کے پاس. اگر یہ پروگرامنگ پر عمل کرنا شروع کر دیں تو کراچی شہر آنے والے وقتوں میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا, اگر کام صحیح رہا. اگر کام صحیح نہیں رہا اور جب جس طریقے سے ابھی چل رہا ہے سسٹم, جس طریقے سے ابھی ان کے معاملات چلائے جا رہے ہیں, جس طریقے سے لینڈ گریپر اور گریپنگ ہو رہی ہے, جس طریقے سے بہت سارے کام ہو رہے ہیں, اگر اس طرح چلتا رہا کراچی شہر تو آنے والے وقت کے اندر مجھے نظر نہیں آتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی چوتھے نمبر پر بھی ہوگی. پاکستان پیپلز پارٹی کو جو اس وقت نمبر 1 پوزیشن پر ہے سندھ میں, تو ان کو نمبر 1 رہنے کے لیے کام کرنا پڑے گا. علاقائی خدمت کرنی پڑے گی, عوام کی خدمت کرنی پڑے گی, عوام میں جانا پڑے گا, ہر ذمہ دار کو جانا پڑے گا, ہر رہنما کو جانا پڑے گا, ہر ایم پی اے کو جانا پڑے گا, ہر ایم این اے کو جانا پڑے گا, ہر اس شخص کو جانا پڑے گا جو پاکستان پیپلز پارٹی سے محبت کرتا ہے اور سندھ گورنمنٹ کے اندر موجود ہے. لیکن ایسا ممکن ہو, یہ پاسبل نہیں ہے, کچھ نظر نہیں آ رہا ایسا کہ ایسا شاید ممکن ہو بھی سکتا ہے اگر بلاول بھٹو صاحب اگر یہ فیصلہ کر لیں اور یہ چیز اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں اور ایک ڈنڈا سروس لے کر کھڑے ہو جائیں اور ڈنڈے لے کر بولیں کہ یہ کام ہونا چاہیے, تو وہ کام ہوگا, 110% ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ وہ کام نہیں ہوگا, ہوگا وہ کام. مگر بلاول بھٹو صاحب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جب یہ احکامات جاری کریں گے تب ہی جا کر اس شہر کے مسائل حل ہوں گے, اور اس شہر کی جو گلیاں ہیں, جو سناٹے ہیں, جہاں پر یوں سمجھ لیں کہ سیوریج کا نظام خراب ہوا ہے, جہاں پہ لائٹ نہیں آ رہی, جہاں گیس اویلیبل نہیں ہے, جہاں پہ گٹر کھلے پڑے ہیں, مین ہول نہیں ہیں, جن روڈوں کے اوپر جاتے ہیں جس میں بچے بھی گر جاتے ہیں, اسکول کے بچے جا رہے ہوتے ہیں, بائک والے جاتے ہیں, وہ مین ہول کے نہ ہونے سے اس کے اندر وہ گر بھی جاتے ہیں اور وہ ہلاک بھی ہو جاتے ہیں. بہت ساری اس طرح کی وارداتیں ہوئی ہیں ہمارے روڈوں پہ, ہمارے مین روڈوں پہ, جو ہمارے بڑے روڈ جو چل رہے ہیں اس وقت ان روڈوں پہ. پھر گندگی کا جو ایک سلسلہ ہمارے شہر کے اندر ہوا ہے, وہ گندگی کا خاتمہ کرائیں, عوام کے دل جیتیں. عوام نے آپ کو اس لیے منتخب کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کام کرے گی,
اس لیے نہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی دوسروں کی طرح آرام کرے گی. جس طرح دوسرے لوگ آرام کر رہے ہیں, دوسری پارٹیاں آرام کر رہی ہیں, اس طرح آپ بھی آرام کریں گے, ایسا نہیں. یہ ووٹ دیتے وقت ہماری قوم, ہماری عوام, کراچی کے لوگ اس بات پر آپ کو ووٹ دیا, اس بات پر آپ کو لے کر آئے کہ آپ ان کے مسائل حل کریں گے, کیونکہ کراچی کے لوگ دل برداشتہ تھے, تمام سیاسی جماعتوں سے دل برداشتہ ہو چکے تھے, جس کے اندر متحدہ قومی موومنٹ بھی شامل ہے, ان سے بھی دل برداشتہ ہو چکے تھے, جماعت اسلامی سے بھی تقریباً دل برداشتہ ہو چکے تھے. آپ حکمران جماعت تھے تو آپ کو انہوں نے کہا کہ چلو گورنمنٹ بھی ان کی ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ کام کر لیں, اور کیے. ایسا نہیں کہ آپ نے کام نہیں کیے, کام بھی کیے, لیکن کام کا ریشو کرنے کا اور نہ ہونے کا وہ یوں سمجھ لیں کہ 75 اور 25% آپ کام کر رہے ہیں, 75% آپ کام نہیں کر رہے ہیں, جس کے اندر آپ کے افسران, آپ کے کانٹریکٹر, آپ کے وہ ٹھیکیدار جن کو آپ روڈ بنانے کا ٹھیکہ دے رہے ہیں, گیس کی لائنوں کا ٹھیکہ دے رہے ہیں, جن کو آپ دیگر چیزوں کے جو آپ ان کو ٹھیکے دے رہے ہیں, وہ عیش کر رہے ہیں, وہ مزے کر رہے ہیں, وہ آپ کی مٹیریل بھی کم لگا رہے ہیں, وہ اور پیسے بھی زیادہ بچا رہے ہیں, کیونکہ ہر 2 مہینے کے بعد, ہر 3 مہینے کے بعد آپ کی جو کانٹریکٹر ہیں, انہوں نے روڈ بنانے کا کانٹریکٹ دوبارہ لینا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے یہ ناقص مٹیریل, تھوڑا مٹیریل جو زیادہ ہونا چاہیے وہ نہیں, جو مٹیریل لگتا ہے اس سے بھی 20, 25, 30 کم کر کے, اگر ہم دیکھتے ہیں, اگر ہم 100% آپ نے مٹیریل لگانا ہے تو آپ 20% لگا رہے ہیں, 15% لگا رہے ہیں, 15%, 20%, باقی سب ہڑپ کر رہے ہیں, سمندر کر رہے ہیں. سندھ گورنمنٹ سے گزارش کہ دیکھیں, ان چیزوں کو نظر رکھیں, ان تمام معاملات کے اوپر نظر رکھیں, اور میری دعا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس طرح کام کر رہی ہے اس پورے ملک کے اندر, اور تو آنے والے وقت میں بھی اسی طرح اچھا کام کریں گے, اور ساتھ ساتھ اپنی اصلاح ضرور کرتے چلیں گے, اور جو آپ کے لوگ غلط راہ پر نکل چکے ہیں ان کو آپ پابند ضرور کریں گے. اب میں اجازت چاہتا ہوں, پروگرام کا اختتام ہوتا ہے, اب میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان.